اور شہباز مونا کو اپنے گھر لے آتا ہے۔ مونا، یہ ہے میرا گھر اور تم اب یہاں پر سکون کے ساتھ رہ سکتی ہو۔ اور مونا کچھ نہیں کہتی ہے، مونا چپ چاپ نظریں جھکائے بیٹھی رہتی ہے۔ ارے مونا، کیا ہوا؟ تم ایسے چپ چاپ کیوں بیٹھی ہو؟ کیا تمہیں میرا گھر پسند نہیں آیا؟ ارے نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں کچھ اور سوچ رہی تھی۔ میں تو بس یہ سوچ رہی ہوں کہ آپ نے مجھے خرید تو لیا ہے، لیکن اب آپ میرے ساتھ کیا کرنے والے ہیں؟ اتنے بڑے گھر میں آپ کے علاوہ اور کون رہتا ہے؟ ارے مونا، اس پورے گھر کے اندر صرف میں اکیلا ہی رہتا ہوں، کیونکہ میرے پیرنٹس گاؤں میں رہتے ہیں اور یہاں پر میں اپنی جاب کی وجہ سے رہتا ہوں۔ لیکن تمہیں کیا پریشانی ہے وہ بتاؤ؟ کیا اتنے بڑے گھر میں آپ اکیلے رہتے ہیں؟ اب اتنے بڑے گھر میں مجھے کیا کرنا ہوگا؟ میں تو بس یہ سوچ رہی ہوں کہ اب آپ میرے ساتھ کیا کریں گے۔ میں نے کبھی کوئی برا کام نہیں کیا ہے، اسی لیے میں خوفزدہ ہوں کہ آپ نے اتنے پیسے دیے ہیں میرے۔ یہ سننے کے بعد شہباز کھڑا ہو جاتا ہے اور مونا کے قریب آتا ہے اور کہتا ہے، سنو مونا، تمہیں پریشان ہونے کی بالکل ضرورت نہیں ہے۔ تم اتنے بڑے گھر میں رہو گی اور میری بہن بن کر رہو گی، سمجھ رہی ہو؟ تم میری بہن ہو اور اسی وجہ سے میں نے تمہیں خریدا ہے، کیونکہ میں تمہیں ڈانس کرتا ہوا نہیں دیکھ سکتا۔ آج سے یہ پورا گھر تمہارا ہے اور تم میری بہن ہو، سمجھی؟ اب تم آرام کے ساتھ اتنے بڑے گھر میں رہو میری بہن۔ میں جا رہا ہوں کسی کام سے، آتا ہوں تھوڑی دیر میں۔ اور یہ کہہ کر شہباز باہر چلا جاتا ہے۔ یا اللہ تیرا شکر ہے، میں تو سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ یوں میری تقدیر بدل جائے گی۔ شکر ہے خدا کا۔ اور مونا اتنے بڑے گھر میں شہباز کے ساتھ رہتی، کھانا بناتی، ہر طرح سے شہباز کا خیال رکھتی، ایک بہن کی طرح اپنے پودوں کا خیال رکھتی، پودوں کو پانی دیتی، اور مونا کا یہاں پہ بہت زیادہ خوش ہو جاتی ہے۔ ایک دن شہباز کا ایک دوست آتا ہے، حمزہ۔ شہباز، شہباز، ارے بابا کہاں ہو؟ اور وہ کرسی پہ بیٹھ جاتا ہے۔ حمزہ کی آواز سن کے مونا باہر آتی ہے۔ جی، آپ کون ہیں اور آپ یہاں کس سے ملنے آئے ہیں؟ اور حمزہ جب مونا کو دیکھتا ہے، دیکھتا رہ جاتا ہے۔ اوہ مائی گاڈ، کتنی حسین، کتنی خوبصورت ہے یہ لڑکی۔ ارے شہباز نے تو بتایا نہیں تھا، بس اللہ کرے یہ شہباز کی گرل فرینڈ نہ ہو یا اس کی بیوی نہ ہو۔ کتنی حسین ہے، میں تو اسی سے شادی کروں گا۔ ایسا کوئی یوں سوچوں میں گم، مونا کہتی ہے، ہیلو ہیلو، ارے کون ہے آپ اور یہاں آ کر بیٹھے ہیں؟ ارے جی، ارے میں تو جو ہوں وہ ہوں، لیکن آپ کون ہیں اور یہاں شہباز کے گھر میں کیا کر رہی ہیں؟ میں شہباز کی بہن ہوں، میں شہباز کی بہن ہوں اور بھائی اس وقت گھر سے باہر گئے ہوئے ہیں۔ آپ یہاں بیٹھ کر انتظار کیجئے، جیسے ہی بھائی آئیں گے آپ ان سے مل لیجئے گا۔ اور یہ کہہ کے مونا واپس اندر چلی جاتی ہے اور تھوڑی دیر میں شہباز بھی آ جاتا ہے۔ ارے شہباز، تم نے بتایا نہیں تمہاری بہن بھی ہے کوئی؟ ارے یار، بتانے کا موقع ہی نہیں ملا۔ ہاں، میری بہن باہر پڑھ رہی تھی براڈ میں، ابھی آئی ہے، اس لیے ماں بابا نے کہا کہ یہ اب باہر سے پڑھ کر آئی ہے تو شہر میں رکھو، گاؤں میں اس کا دل نہیں لگے گا، تو بس میں نے اپنی بہن کو یہاں پر بلا لیا۔ مونا سے تم ملے ہو؟ ارے ہاں بالکل، ابھی تو ملا ہوں مونا سے۔ اچھا چلو میں چلتا ہوں، میں پھر آؤں گا۔ اور یہ کہہ کر حمزہ چلا جاتا ہے۔ اور ایک دن ریشم بھی اپنے بیٹے سے ملنے کے لیے شہر آ جاتی ہے، اور جب وہ مونا کو دیکھتی ہے
تو دیکھتے ہی پریشان ہو جاتی ہے، کیونکہ مونا بالکل ریشم جیسی ہوتی ہے اور بالکل ریشم کی کاپی ہوتی ہے۔ او میرے خدایا، یہ تو بالکل میری جیسی ہے۔ ارے حمزہ، ارے یہ شہباز کے گھر میں کیا کر رہی ہے یہ لڑکی؟ اور اگر یہی میری بیٹی ہوئی اور شہباز نے اس کے ساتھ کچھ غلط کیا، یعنی اپنی بہن کے ساتھ، اور یہ سوچ آتے ہی ریشم کا نروس بریک ڈاؤن ہو جاتا ہے اور ریشم چکر کھا کے گر پڑتی ہے۔ اور عدنان جو ریشم کے ساتھ آیا ہوتا ہے وہ جلدی سے ریشم کو اٹھاتا ہے۔ ریشم، ارے ریشم اٹھو، ریشم اٹھو، اور عدنان ریشم کو اٹھا کر کمرے میں لے کر جاتا ہے۔ ریشم، کیا ہو گیا ہے تم کو؟ ارے کیا ہو گیا ریشم، آنکھیں کھولو۔ اور تبھی شہباز بھی بھاگتا ہوا آتا ہے۔ ماں کیا ہوا ماں تمہیں؟ کیا ہوا ماں؟ شہباز، وہ لڑکی کون ہے؟ اس لڑکی کا بتاؤ، وہ کون ہے؟ کہاں سے آئی ہے تمہارے پاس؟ اور اس لڑکی سے تمہارا کیا رشتہ ہے؟ مجھے سب کچھ بتاؤ جلدی۔ ارے ماں، وہ لڑکی، ارے آپ غلط نہیں سمجھیے گا، اصل میں ماں وہ ایک ڈانسر گروپ کے ساتھ آئی تھیں۔ وہ تو پتہ ہی ہے ماں، لاسٹ منتھ ہماری جو کمپنی تھی ان کی طرف سے ایک پروگرام آرگنائز ہوا تھا، یہ اس میں ڈانس کرنے آئی تھی، اور جب میں نے مونا کو دیکھا تو پتہ نہیں کیوں میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی، اور میرے دل نے کہا کہ اسے ہمارے گھر ہونا چاہیے، محفل کی زینت نہیں، کیونکہ ماں آپ نے دیکھا اسے، وہ آپ کی شکل میں ملتی ہے، اسی لیے میں اسے گھر لے آیا، لیکن ماں بری نیت سے یا بری نظر سے نہیں لایا تھا، میں اسے اپنی بہن بنا کر لے کر آیا ہوں، وہ میری بہنوں کی طرح اس گھر میں رہتی ہے۔ یہ سننے کے بعد ہی ریشم رونے لگ جاتی ہے اور عدنان سے کہتی ہے، عدنان میری بیٹی، عدنان جاؤ میری بیٹی کو آواز دو، عدنان میری بیٹی کو بلاؤ عدنان میری بیٹی کو، آج اتنے سالوں بعد میں اپنی بیٹی کو اپنے گلے لگاؤں گی، عدنان جاؤ۔ اور شہباز اپنی ماں کا اس طرح سے رویہ دیکھ کر حیران و پریشان رہ جاتا ہے۔ ارے ریشم سنبھالو اپنے آپ کو، سنبھالو، دیکھو پہلے ہم اپنے بیٹے کو بتائیں، پھر اس کے بعد میں تمہیں مونا سے ملاتا ہوں۔ اور یہاں پر عدنان شہباز کو ہر بات بتا دیتا ہے۔ شکر ہے خدا کا بابا کہ میں نے اپنی بہن پہ کوئی بری نظر نہیں رکھی، اور شاید یہ اسی رات آپ کی دعاؤں کا نتیجہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری بہن اور ہماری عزت کی حفاظت فرمائی، یا پھر شاید میری ماں کی اچھی تربیت تھی کہ اس نے مجھے کچھ غلط سوچنے ہی نہیں دیا۔ ماں، میں مونا کو لے کر آتا ہوں، آپ اسے خوشخبری سنائیے گا۔ اور شہباز خوشی خوشی مونا کو لینے جاتا ہے، اور شہباز مونا کو دیکھتا ہے۔ مونا، تم نے کہا تھا نا کہ تمہیں نہیں پتہ تمہارے ماں باپ کون ہیں، کس خاندان کس گھر کے ہو، تو آ جاؤ، آج میں تمہیں بتاتا ہوں اور تمہیں تمہارے ماں باپ سے ملاتا ہوں۔ اور شہباز مونا کو لے کر اندر آتا ہے، اور مونا جب ریشم کو دیکھتی ہے اور اپنے آپ کو دیکھتی ہے، کیا واقعی آپ میری ماں ہیں؟ آپ میری ماں ہیں؟ اور مونا ریشم کے گلے لگ جاتی ہے، اور یوں 22 سال کے بعد ریشم کو ریشم کی بیٹی مل جاتی ہے۔ اور یوں ایک انجانی خطا پر اتنے عرصے عدنان اور ریشم پریشان رہتے ہیں، اور آخر خدا ان کی دعا سن لیتا ہے اور ان کو ان کی بیٹی سے ملا دیتا ہے، اور پھر مونا کی شہباز کے دوست حمزہ سے شادی ہو جاتی ہے، اور یوں سب ہنسی خوشی رہتے ہیں۔ تو دوستوں، کیسی لگی آپ کو ایک انجانی سی خطا کہانی؟ پسند آئی ہو تو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں پھر کسی دوسری کہانی میں۔